محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، اس کا عنوان ہے منقبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چھو کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جہاں تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی، آنے گا کیا ان کا مقام کیف انسانی،
فرزانی وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی سیاہ دیدہ پوشیدہ لے حق کی تابانی یہ کیسا معجزہ تھا دو شان رسالت کا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. بہت ہی پیارے اشعار ہیں، سب کی سبحان اللہ کی آواز ہے. خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. حضرت والا رحمہ اللہ کا مقطع ہے، سب کی سبحان اللہ کی آواز ہے. صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی جو مظہر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. بچپن میں کیونکہ ابھی اس کا وقت طلوع ہے، اس کا وقت طلوع ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جدت پسندی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید جدت پسندی کی طرف. وہ سمجھتا ہے شاید یہی دنیا میرے کام آئے گی. بہترین گاڑی، بہترین مکان، بہترین گاڑی، بہترین مکان، اور ہر چیز گھر میں تعیش کی ہونی چاہیے. لیکن اس سب کا ایک وقت مقرر ہے. کوئی شخص جب 40 کے پیٹے میں پہنچ جاتا ہے، اب جب زوال شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی چکر آ رہے ہیں. جیسے عمر بڑھتی جائے گی یہ وارننگ آنی شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے دنیا میں کس مقصد کے لیے. لیکن وہ پھر بھی سمجھتا نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ دماغ کا علاج کروائے گا، گولیاں کھائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، بچپن میں کیوں نہیں ہوتی چیزیں. معلوم ہوا کہ اب زندگی جو ہے 60 سال کی اوسط عمر 60 سال ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی. تو 60 سال میں 40 سال کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. اب طاقتیں جتنی بڑھنی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. اب 10 سال 15 سال وہ قائم دائم رہتی ہے تو سمجھتا ہے میں بھی بہت جوان ہوں، جوانی کی مستیاں بھی اس پہ سوار رہتی ہیں. لیکن جب ڈھلان شروع ہوتی ہے، زوال شروع ہوتا ہے، تو بار بار اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتے ہیں. کبھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، آنکھیں ٹیسٹ کراتا ہے، وہ کہتے ہیں ارے بہت نمبر بڑھ گیا، اب تو 7 نمبر ہو گیا، 8 نمبر ہو گیا، اب جناب چشمہ لگ گیا. لیکن پھر بھی خیال نہیں آتا. کبھی کمر میں درد ہوا، یہاں تک کہ لاٹھی لے کے چلنا شروع کر دیا، پھر بھی خیال نہیں آیا. پھر گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نمازیں بھی بیٹھ کر اس نے پڑھنی شروع کر دی، پھر بھی خیال نہیں آیا. یہ مجھے وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارا منزل مقصود کچھ اور ہے، تمہاری منزل مقصود کچھ اور ہے. جہاں سے آئے ہو اسی طرف رواں دواں ہو. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. جتنے سفید ریش بیٹھے ہیں یہ اس بڑھاپے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بھی بچے تھے. ماں باپ کی گودوں میں کھیلتے تھے، بڑے ہوئے، شعور بیدار ہوئے. اب بڑھتے بڑھتے جناب کاروبار سب کچھ کر کر آ کے بچوں کو سکھا کے اس کے بعد بھی فارغ نہیں ہوتا آدمی. حالانکہ فارغ ہو جانا چاہیے، لیکن آج کل کے بچے بھی باپ کا مال کہتے ہیں پرایا مال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند دن میں لٹا کے برابر کر دیتے ہیں. دوستوں کے پاس جا کے گپ شپ میں
تو جو کچھ باپ نے جمع کیا تھا سب ادھر ادھر کر کے ختم کر دیتے ہیں. یہ کراچی میں بنس روڈ پر ایک مٹھائی کی دکان مشہور ہے. اسی مٹھائی کی دکان کا ایک لڑکا جو بنایا کرتا تھا یہ دہی بڑے، وہ ہم صدر پاکستان بھی بنا ہے، سب جانتے ہیں اس کو. ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں بڑی بھاری رقم سب کو ملی، 6-7 کروڑ روپے. اس زمانے میں 30-40 سال پہلے. ایک بیٹا دوستوں میں لگ گیا، سارا دن دوست اس کے ساتھ ساتھ، سب سمجھاتے تھے، وہ کہتا نہیں میں یاروں کا یار ہوں اور میرے یار بھی یاروں کے یار ہیں، یہ میرے ہر مصیبت میں کام آئیں گے. بزرگوں نے کہا جب سرائی خالی ہو جاتی ہے تو پینے والے بھی دور ہو جاتے ہیں، ابھی تیری جیب گرم ہے اس لیے تیرے پاس ہیں. وہ نہیں مانا. باقی سب بھائی اس وقت ماشاءاللہ کام میں لگے. وہ ابھی سائیکل کے پنچر ٹھیک کرتا ہے. فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں نے کہا وہ کہاں ہے تمہارے یار؟ کہتے کم وقت ایک بھی قریب نہیں آیا. میں نے کہا مجھے قرض ہی دے دو. کہتے نہیں بھائی تو واپس کہاں سے کرے گا؟ ابھی تک تو بہت دوستی ہے، تو واپس کہاں سے کرے گا؟ اس لیے ماں باپ بھی ڈرتے ہیں. لیکن جن کے بچے کام کے قابل ہیں اور نیک ہیں صالح ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ان کے حوالے کرو، ان کے حوالے کرو. 20 سال آدمی تعلیم حاصل کرے، 20 سال کمائے، 40 سال ہو گئے، اور 20 سال آخرت سفر آخرت کی تیاری کرے تو 60 سال میں عمر ختم ہو جائے گی. 60 سال میں عمر ختم ہو جائے گی. لیکن حضرت انسان کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں کہیں سے آیا ہوں کہیں جا رہا ہوں. حالانکہ ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز مبارک دن، پاؤں سے چلتے ہوئے آئے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ طاقت آپ نے عطا فرمائی. آج ہم پاؤں سے چل کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ویل چیئر پہ آنا پڑے پھر. تو جتنا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. پھر واپس جائیں گے، پھر اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے جائیں گے. ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفین واللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ انسان غور نہیں کرتا تو اس کا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی دکان پہ جا رہا ہوں، میں اپنے بزنس پہ جا رہا ہوں، اپنی فیکٹری دیکھنے جا رہا ہوں، میں تو ملازمت پہ جا رہا ہوں. لیکن حقیقت میں ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. جتنے قدم اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے، جس دن پورے ہوں گے اس دن یہ دنیا سے غائب ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا. کسی کو فرمایا قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جا کہاں رہا ہے دیکھ کدھر رہا ہے. دنیا کی رنگینی میں پھنسا ہوا ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ یہ قدم میرے ختم ہونے والے ہیں. اور اگر قدم کا شمار ختم ہو گیا اور سانس کا شمار باقی ہے تو پیرالائسس فارغ گر جاتا ہے. آدمی بستر پہ پڑا رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے. جس دن سانس کا شمار ختم ہوتا ہے بس اسی وقت سارے ڈاکٹر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب آپ لوگ اپنا مائنڈ بنا لیں، ذہن بنا لیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کیا مقصد ہے کہ اب یہ اوپر جانے والے ہیں، سفر آخر شروع ہونے والا ہے. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم نے جو لینا تھا لے لیا، اس میں تو واپس کچھ نہیں کریں گے. لیکن آپ اپنے اس کو سنبھالیے. ہاں، اور اگر پیسے کم ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیتے، کہتے پہلے پیسے جمع کرائیے. وہ کہتے ہیں باپ تو جان سے گیا، اب تو ڈیڈ باڈی تو دے دو. کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو جب مکمل پیسے ادا کر دیں گے تبھی آپ کے حوالے ہوگی. آج کل ہم لوگ بس جہاں بیمار ہوئے فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، سب سے دوستوں سے پوچھتے ہیں جو سب سے مہنگا ڈاکٹر ہے، زیادہ پیسے لیتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ شفا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کو گھٹنے کی تکلیف تھی، اور ان کے ایک دوست تھے یہاں بابانی سیٹھ، ان کو بھی تھی. وہ اس زمانے میں برطانیہ گئے، وہاں جا کے 7.5 لاکھ روپے خرچ کیے. اور حضرت مفتی صاحب چٹائی کمپاؤنڈ نانا کوڑا کے قریب وہ حکیم صاحب تھے دلی دواخانہ، وہاں سے 2.5 روپے کی دوا لی، حضرت ٹھیک ہو گئے. اب گھر میں آرام فرما رہے تھے. وہ ہوائی جہاز سے آئے
اور وہاں سے گاڑی پہ اترے، کہا چلو مفتی صاحب سے ملاقات کر لیں. تو پرچی بھجوائی کہ میں 7.5 لاکھ خرچ کر کے آ گیا ہوں، لیکن درد نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے. مفتی صاحب نے جواب میں لکھا کہ میں آ رہا ہوں نیچے، میرا 2.5 روپے میں الحمدللہ شفا ہو گئی ہے، درد ٹھیک ہو گیا. اب حضرت تشریف لائے نیچے تو وہ حیران رہ گئے، 2.5 روپے میں تو 7.5 لاکھ خرچ کر کے آیا. انہوں نے کہا ہر سال پہ چیک اپ کے لیے بھی آنا پڑے گا. اس طریقے سے تقریباً 30-40 لاکھ اس زمانے کا. حضرت نے کہا دیکھو شفا اللہ کے اختیار میں، شفا اللہ کے اختیار میں. آج کل شرک خفی تو سب کے اندر ہے کہ یہ دوا مجھے شفا دیتی ہے. دوا میں کوئی شفا نہیں ہے. یہ کہو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس دوا میں شفا رکھی ہے. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں شفا رکھی ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی ہم لوگ بیمار ہوتے تھے یا ہمشیرہ فوراً وضو کیا، 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کا فون آتا تھا کہ بس 2 پیناڈول صبح 2 شام، بس 3 دن میں سب بیماری ختم. تو میں نے پوچھا کہ آپ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ تو والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ڈاک اور ٹر یہ الگ الگ چیز ہے. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کے ڈاک میں اور ٹر میں فاصلہ ختم کر دیے تاکہ صحیح دوا اس کے ذہن میں آئے جو مفید ثابت ہو. تو شفا تو اللہ کو دینی ہے. تو ڈاک اور ٹر میں جو فاصلے ہوتے ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں غائب دماغ ہوتے ہیں، سوچ کسی اور کر رہے ہیں، نسخہ اس کا لکھ رہے ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بچا دیتے ہیں، ورنہ دوا دینے میں وہ ہے. جیسے آج کل کورونا ہو جائے کسی کو تو جتنے انجیکشن ایجاد ہوئے ہیں سب لگا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ مرض ایسا ہے کہ کلاشن کی طرح 31 گولی اتارنی ہے جسم میں، کوئی نہ کوئی تو کام کرے گی. مریض ٹھیک بھی ہو جائے، اب 6 مہینے، سال 2 سال کمزوری نہیں جا رہی، پتہ چلا ان انجیکشنوں کا اثر ہے. ان انجیکشنوں کا اثر ہے کہ جسم میں کبھی خارش ہو رہی ہے، کبھی جناب جگر لیور خراب ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ آڈر ہے کہ یہی پڑھایا گیا ہے کہ جو بیماری سمجھ میں نہ آئے بس سارے انجیکشن لگا دو اس کو. اور جو بیماری ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں وائرل پھیلا ہوا ہے، وائرل. اور حکیم کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے جگر خراب ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ نہ وائرل کا پتہ چلتا ہے نہ لیور کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا خراب ہے کیا ہے. اب اسی میں آدمی زندگی بھر لگا رہتا ہے. بھائی سوچو عقل سے پہلے کہ اصل مرض کیا ہے، اس کی دوا دو، اس کی دوا دو. تو شاعر نے کیا خوب انداز سے بیان کیا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. کہ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو چند ایک رہ جاتے ہیں جو اوپر کی طرف یہ فیکٹری لگانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کہتا میں ریٹائر ہو چکا ہوں، الحمدللہ 1.5-2 لاکھ روپے پینشن مل رہی ہے، اب میں اللہ اللہ کروں، کم سے کم آخرت تو سنبھال لوں اپنی. اب اس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے. اب دنیا کی رنگینیاں کتنا بھی دکھاؤ وہ کہتا بہت دیکھ لیا ہے، بہت دیکھ چکا ہوں، اب ان چیزوں کی طرف میرا دل نہیں لگتا، اب آخرت کی رنگینیوں کی طرف میرا دل لگا ہوا ہے. تو آج جو لوگ 24 گھنٹے دنیا میں ہے دنیا ہے دنیا، تو مرتے دم تک دنیا ان کے ساتھ چپتی رہتی ہے. اور جو اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے اپنے اوپر قیاس مت کرو. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں رہتے. پھر یہ شعر پڑھا اپنے ہی شعر والے صاحب نے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے. کہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نوٹ بھی گن رہے ہیں، لیکن سب پہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ گاہک آپ نے بھیجا، یہ نوٹ آپ نے بھیجے. ورنہ لوگ گزر رہے ہیں فٹ پاتھ سے، اچانک مڑ کے آدمی دکان پہ آ جاتا ہے، یہ کس نے موڑا، کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. یہ پیسے میرے مقدر میں لکھے تھے، اللہ نے بھیج دیا، میرے پاس پہنچا دیا. یہ نہ دیکھو کہ میں نے دکان بہت سجائی، میں نے یہ کیا وہ کیا، نہیں. کتنے لوگوں نے کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا دکان سجا کر، لیکن پریشان بیٹھے ہوئے، گاہک نہیں آتا، گاہک نہیں آ رہا.
تو اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے رزق وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا۔ بس ہماری جو بیماری ہے کہ ہر وقت بس ہائے دنیا ہے، نہیں تو الحمدللہ۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو الحمدللہ اللہ نے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے۔ ہمارے شیخ سب کو یہ رٹایا کرتے تھے، بچے بچے کو، دیکھو جب کوئی پوچھے مزاج کیسے ہیں، الحمدللہ اللہ نے کروڑوں سے بہتر رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ الحمدللہ میں ہاسپٹل میں نہیں ہوں، دماغ میرا صحیح ہے، ورنہ کتنے لوگوں کا بریج ہے، میرے دماغ کا آپریشن چل رہا ہے، رگ پھٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، کس مصیبت میں ہے؟ الحمدللہ کان کی سماعت میری صحیح ہے، کان سے سن رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، آنکھوں کے اندر اللہ نے روشنی عطا فرمائی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، تو الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہوں۔ زبان میں اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے، کتنے لوگ ہیں یہ بیماری کورونا میں بول نہیں پا رہے ہیں، بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک جگہ جانا ہوا، پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، چلے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اندازہ یہ ہے کہ شاید آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، دل تک بات آتی ہے لیکن دل کے ترجمان زبان ہے، زبان آگے معذور ہو چکی ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم زبان ہماری صحیح استعمال میں آ رہی ہے، دل ہمارا صحیح چل رہا ہے، پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں۔ آج کل دیکھو لنگس کی بیماری کہ پھیپھڑے چپک گئے ہیں، اب سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور پھیپھڑے کو بند کر کے آکسیجن لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد پھر ہم پریشر دیں گے، پریشر سے پھیپھڑوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں لیکن پھیپھڑا ہلتا ہی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں بس آپ بھی تیاری کیجیے، یعنی قبرستان میں دیکھیے کوئی خبر ہو رہا ہے اس لیے کہ اب جو ہمارا کام تک کر لیا، آخری پریشر لگا کے دیکھ لیا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، کن فیکون۔ اللہ نے اگر شفا دینی ہے تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علاج کرانا سنت ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو، بھروسہ اللہ پر ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں آئیں گی اور سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، آپ پر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا اس کا، لیکن ہم دل پہ اتنا خوف بٹھا لیتے ہیں کہ بس یہ بیماری آئی اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے، تو خوف کی وجہ سے مر جاتے ہیں جلدی۔ کتنی فطرہ ہے اس کے اندر، نیچے دیکھو یہ قرآن۔ تو ہمیشہ بھروسہ اللہ پر رکھو کہ اللہ میں بیمار تو ہو گیا ہوں لیکن شفا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ مجھے شفا عطا فرما دیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ قضو نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ بیماری بھی ایک عظیم نعمت ہے، بیماری بھی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ہم چونکہ ضعیف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسانوں کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یوں مانگو کہ اللہ ہم ضعیف ہیں، یہ نعمت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قریب تھے، غور سے سنتے رہے کہ دیکھیں حضرت کیا دعا کراتے ہیں، تو حضرت نے یہ دعا کرائی کہ یا اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو ضعیف پیدا کیا ہے، انسان اکڑ کے چلتا ہے، صحت اچھی ہے، 25-30 سال کا جوان ہے جب کس طرح چلتا ہے، لیکن ذرا سے ٹھوکر لگتی ہے اور گرا اور پھر ہائے ہائے کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی تو آپ اتنا اکڑ کے چل رہے تھے، پہلے مجھے کیا پتا تھا اتنی چوٹ لگتی ہے اس میں ہے۔ تو جب تک اللہ عافیت سے رکھے بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عمر میں بھی بڑے ہیں، دعا کی درخواست کی علمنی یا رسول اللہ، کوئی دعا تو سکھا دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سل العفو، عافیت مانگا کرو۔ کہا میں آپ کا سگا چچا ہوں، سگا خون ہوں، ایسی دعا سکھائیے جو کسی کو نہ سکھائی ہو۔ پھر فرمایا سل العفو والعافیہ، عافیت مانگتے رہا کیجیے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایسی امتیازی دعا سکھائیے جو آپ نے کسی اور کو نہ بتائی ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ، اے رب کریم ہم سب کو دائمی عافیت نصیب فرما،
ہم سب کو دائمی عافیت نصیب فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، عافیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، عافیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ آدمی آرام سے سویا، 2 بجے قریب پتہ چلا کہ گردے فیل ہو گئے، اب وہ چیخیں مار رہا ہے، آغا خان بھاگے، سارے انجیکشن لگائے، کہہ رہے نہیں بھائی کنٹرول سے باہر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اب صبح ڈاکٹر آئیں گے، صبح پھر ایکس رے وغیرہ ہوں گے، سب چیزیں ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ اب جناب وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے لیکن ڈاکٹر سو رہے ہیں سب اپنا، اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، ان کے اختیار میں جو ہے بس وہی ہے ٹیسٹ کرانا اور پیسے لینا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دل میں درد نہیں کسی کے۔ اچانک سوتے سوتے اچانک جھٹکا لگا، پتہ چلا دل ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب، اسپتال پہنچتے پہنچتے وہ ایکسپائر ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ ناگہانی آفات آتی رہتی ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ گھڑی گھڑی کی عافیت مانگا کرو، گھڑی گھڑی کی خیر مانگا کرو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب مصیبت آتی ہے بتا کر نہیں آتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ بلائیں اسے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل بالکل کچمبر بن گئی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بچایا۔ پہلے میں جب صبح فجر پڑھنے جاتا ہوں 50 روپے 100 روپے صدقہ کر دیتا ہوں، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سنا ہے جب سے میں صدقہ نکال کے جاتا ہوں، اس لیے مجھے امید تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، واقعی ان کو کچھ نہیں ہوا۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ نہ رکھے اس کو سبھی چکھیں۔ جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، پھر ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ آمنو، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو آپ کے سارے اعمال قبول ہیں، مسجد میں آنا قبول ہے، نماز پڑھنا قبول ہے، جتنی تلاوت جو کچھ عبادات کریں گے سب قبول ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ایمان کی مثال سمجھ لیں، ایک جس کو عربی میں واحد کہتے ہیں، انگریزی میں 1، اردو میں 1 ہے، اب یہ ایمان ہے۔ آپ آئے مسجد میں 1 صفر لگ گیا 10 ہو گیا، ابھی بیان سن رہے 1 صفر اور لگ گیا 100 ہو گیا، پھر نماز پڑھیں گے 1 صفر اور لگے گا 1000، پھر اس کے بعد نوافل وغیرہ پڑھیں گے صفر اور لگے گا 10,000۔ اب جتنی عبادات کرتے جائیں گے اس ایک کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ایمان آپ کا قیمتی بنتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اس ایک کی ضرورت نہیں ہے، ایک کو ہٹا دو، آپ بتائیے صفر کی کوئی قیمت ہے؟ صفر کی کوئی قیمت نہیں، صفر کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہ صفر اس کو کب کام دے گا؟ جب دائیں طرف لگے گا، دائیں طرف یعنی سنت کے مطابق عمل کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا، تو یہ صفر جو ہے نقطہ یہ دائیں طرف لگے گا، ایک کی عظمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر سنت کے خلاف اپنے علاقائی قبائلی ان چیزوں پہ عمل کر کے چلے گا تو صفر بائیں طرف لگے گا۔ اور حساب والے جانتے ہیں کہ ایک کے ساتھ اگر صفر بائیں طرف لگ گیا تو ایک بھی آدھا ہو جاتا ہے، ایک بھی آدھا ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہے کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ بدعات پہ چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، وہ کولو کے بیل کی طرح ہوتے ہیں، کولو کا بیل چلتے چلتے چکر آ جاتا ہے، جب مالک اس کی آنکھ سے پٹی کھولتا ہے تو پہلے ہاتھ رکھ لیتا ہے، تھوڑا سا دکھاتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے میں چلا تھا، پہلے ہاں بیٹا تو وہیں پر ہے، آگے نہیں بڑا فکر نہ کر رہا ہے۔ کولو کے بیل کی طرح وہ سمجھتا ہے میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں، لیکن نہیں، جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہے۔
ہوا پہ جب اڑے گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج افسوس ہے کہ ہم سنتوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ آج سنتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک تھا تو وہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، فرماتے کننا اذا صعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرنا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب ہم بلندی پہ چڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی اللہ کے لیے مخصوص ہے، بڑائی اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اور وَإِذَا نَزَلْنَا، اور جب نیچے کی طرف اترتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کو اللہ نے اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جس پر نگاہ نبوت نہیں پڑی اس کو یہ مقام بھی نہیں ملا۔ حضرت اویس قرنی، زمانہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرانا ان سے، یعنی مقام کتنا اونچا ہے، لیکن نگاہ نبوت کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو صحابیت کا مقام نہیں ملا، صحابیت کا مقام نہیں ملا ہے۔ تو بتائیے، لوگ کہتے ہیں نگاہ سے کیا ہوتا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ وہ نگاہ جس پر اللہ کی نگاہ پڑی ہو۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو گویا اللہ رب العزت کی نگاہ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑی ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچا، ایک سیکنڈ میں فرش سے عرش پر پہنچا۔ اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر اپنی ولایت، اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اب اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے خطبے میں ارشاد فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا۔ اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو کبھی ملامت کا نشانہ مت بنانا، وہ شہزادے ہیں، کوئی بھنگی کسی شہزادے کا مذاق اڑائے تو لوگ کہیں گے بیوقوف تو بھنگی کا بھنگی ہے چوڑا، وہ تو شہزادے ہیں، تو صحابہ کرام تو شہزادے تھے، صحابہ کرام شہزادے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جن کی بھی اقتدا کر لو گے نجات پا جاؤ گے۔ اب غور کرنے کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے تشبیہ نہیں دی، چاند سے تشبیہ نہیں دی، ستاروں سے تشبیہ دی۔ اب 1400 سال کے بعد سائنسداں کہتے ہیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اربوں کھربوں ستارے جس کی روشنی اس دنیا کی طرف رواں دواں ہے، اور روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، لیکن اس زمین تک نہیں پہنچ سکی۔ کبھی مہینوں میں ایک پہنچتی ہے تو سائنسداں فوراً بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں اسے دوربین سے دیکھا گیا ایک ستارہ نظر آیا ہے، ایک ستارہ نظر آیا ہے، نیا مریخ پہ کوئی نیا ستارہ نظر آیا۔ تو ایک زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے کہ اس زمین کے ارد گرد کتنے چکر لگا لیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میرے صحابہ کی عظمتوں کو تم پہچان نہیں سکتے، وہاں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے نجوم سے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے نجات پا جاؤ گے۔ ایک ادنا صحابی جس کو 100 تک کی گنتی بھی نہ آتی ہو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام فقہاء کرام، ائمہ اربعہ، محدثین، مفسرین،
سب ترازو کے دوسرے پلڑے میں تو وہ جھک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نگاہ نبوت پڑی ہے. وہ صحابی اس پر نگاہ نبوت پڑی ہے. نگاہ نبوت ہے. جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بالا کوٹ کی طرف رواں دواں تھے تو دارالعلوم دیوبند کی مسجد چھتہ میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ یہ اللہ والوں کا قافلہ ہے، کاش کہ ان کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. بس جب وہ قافلہ قریب سے گزرا تو شاہ صاحب نگاہ نیچی کر کے چل رہے تھے. اچانک چہرہ اٹھایا، اس کی طرف دیکھا. اس کے بعد اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جہاں جاتا تھا نمازی کہتے تھے کچھ نور محسوس ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے اس کے آنے سے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے استاد سے ایک بچے کو مقرر کیا کہ تم بتاؤ کون شخص آتا ہے جس کے آنے سے روشنی پھیلتی ہے. چونکہ تم ابھی نابالغ ہو، مکلف نہیں ہو، تمہیں محسوس ہو جائے گا. چنانچہ اس نے دیکھا، بعد میں حضرت کو بتایا. حضرت نے بلا کے پوچھا کہ تم کوئی خاص عمل کرتے ہو؟ کہا نہیں. کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے آنے سے روشنی پھیل جاتی ہے؟ کہا کہ بس میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بالا کوٹ جا رہے ہیں، اے رب کریم ان کی نگاہ مبارک مجھ پہ پڑ جائے. تو بس وہ جس دن سے نگاہ پڑی ہے اس دن سے یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں تمہارے آنے سے روشنی پھیل جاتی ہے، نور محسوس ہوتا ہے، نور محسوس ہوتا ہے. بتائیے. آگے قصبے میں بیان بھی تھا حضرت کا، طویل بیان ہوا، پورا مجمع رو رہا ہے، ایک عجیب کیفیت تاری تھی. دعا ختم ہوئی، مجمع بھی رو رہا ہے سارا. اتنے میں ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا، پوچھا شاہ صاحب کا بیان ختم ہو گیا؟ کہا. رونے لگا. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یہ بیان ختم ہو گیا، یہ دیہاتی شخص پہلی دفعہ آیا ہے، راستہ معلوم نہیں تھا، پگڈنڈیوں پہ گھومتا ہوا مونجی کے کھیت، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے کہ شاہ صاحب کا بیان سن لوں، لیکن بیان ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا اس کو قریب کرو، میں ابھی پورا بیان اس کو سناؤں گا. ان علماء نے کہا کہ حضرت ابھی جو پہلا قافلہ آپ کے پاس تھا وہ ان کو جام و مینا اللہ کی محبت کے آپ نے اتنے پلائے ہیں کہ ابھی ہوش میں نہیں آئے وہ. تو آپ وہ پورا بیان اس اکیلے کے سنائیں گے، اکیلے کو؟ بس فرمایا کہ پہلا بیان اس اکیلے کے لیے کیا تھا، پہلا بیان اس اکیلے کے لیے کیا تھا، یعنی اللہ کے لیے، اور یہ بیان بھی اس اکیلے کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے اس کو سناؤں گا تاکہ اس کے دل میں جو درد ہے، وہ جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے. پھر مجمع پہ عجیب کیفیت طاری ہوگی، پورا مجمع رونے لگا کہ بتائیے کہ ان کے دل میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، کہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، جو کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے، ہم سب کے قلوب میں یہ کیفیت عطا فرما دے کہ جو کام کریں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی سرزد ہو جائے بس سوچیں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اگر اللہ یہ کام نہ لیتے تو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے قبول کر لیتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے قبول کر لیتا ہے. یہ ساری توفیقات یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ساری توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں، کتنے لوگ ہیں بازاروں میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ آج دن کون سا ہے، ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے ہم جا رہے ہیں دنیا سے آخرت کی طرف، کیونکہ ہر قدم پہ ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ان الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم تیزی سے آخرت کی طرف رواں ہیں، ہم تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں ہیں. چونکہ جو سانس لے کر آئے ہیں وہ ہر سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ حضرات بیان سن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی سے مائنس ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور اوپر کی طرف سفر ہو رہا ہے، اوپر کی طرف سفر جاری ہے آپ کا. لیکن ہم غافل اتنے ہیں کہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں کہیں سے جانا ہے، آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں ہے، منزل ہی پتہ نہیں کسی کو. اگر منزل سامنے رہے تو انشاءاللہ غفلت میں زندگی نہیں گزرے گی، غفلت میں زندگی نہیں گزرے گی. ہر وہ فکر رہے گی کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا، جس مالک نے اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے،
مجھے واپس لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، پھر ہر وقت فکر میں رہے گا کہ اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ راضی ہو جائے بس کافی ہے۔ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو راضی کر لو، باقی فکر چھوڑو، باقی دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی، باقی دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کے قلوب میں پیدا فرما دیں کہ دنیا کے چکروں میں مشغول نہ ہو، اللہ کی محبت کو غالب رکھے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دو، فیکٹری چھوڑ دو، پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، نہیں، لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں یار ہو، دل میں یار ہو، یعنی اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے، چاہے کتنی بڑی انڈسٹری کیوں نہ ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر پیغمبر ہیں تو دنیا ہماری نقصان دہ نہیں ہے، دنیا فی نفسی بری نہیں ہے۔ ان الحت کا عن الآخرہ، یہ دنیا جب تمہیں آخرت سے غافل کر دے، جب تمہیں آخرت سے غافل کر دے تب یہ بری ہے۔ وَإِن جَعَلْتَهَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ، اور اگر اسی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو، فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ، تو یہ دنیا بہترین پونجی ہے۔ دنیا ہوگی، ہر سال آپ کوشش کریں گے کہ اللہ نام آ جائے یا ویزا لگ جائے تاکہ میں عمرہ کراؤں، میں حج کراؤں، بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے، اب ثواب بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا ہوگی، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، تو دنیا فی نفسی بری نہیں ہے۔ دنیا جب بری ہے جب اللہ حفاظت فرمائے، جب آخرت سے غافل کر دے کہ ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے، جنت سے آئے ہیں، اور سب کا خونی رشتہ ہے، سب کا خونی رشتہ ہے۔ ابھی کتنی زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کا خونی رشتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا قبیلہ، یہ قبیلہ وبیلہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبصابہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتویں دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبتاسع، نویں دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نویں دادا ایک ہیں۔ تو سب کا آگے چل کے 400 500 نسلوں کے بعد، چونکہ اس زمانے میں حدود نہیں تھی، بارڈر نہیں ہوتے تھے، لوگ سفر کرتے تھے، جہاں پانی دیکھا، سبزہ دیکھا، وہیں بیٹھ گئے، پھر وہ علاقے کی زبان سیکھ لی وہاں۔ تو یہ تو اللہ نے یہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کی زبانیں ہیں، لِكَيْ لَا يَتَعَارَفُوا، تاکہ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں زبان کا ہے۔ آج ہم اس کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بناتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جو چیز اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی ہے، جو چیز اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی ہے، اس کو ہم لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم سب کی اصلی زبان وہ کیا ہے؟ عربی۔ جنت میں کس زبان میں گفتگو کریں گے؟ عربی میں۔ قبر میں سوال و جواب، ما ربک ما دینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، وہ کس زبان میں ہوگی؟ اللہ کا کلام کس زبان میں؟ عربی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ تو معلوم ہے کہ ہم سب کی اصلی زبان عربی ہے۔ قبر میں جاتے فرشتہ 1 منٹ میں سکھا دے گا سب عربی، 1 منٹ میں سب کو عربی سکھا دے گا۔ آج ہم نے اسی چیز کو اپنا لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنایا ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پہچان عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا لشکر نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بنی القوم، تمہاری قومیت کیا ہے؟ سب نے ایک ہی نعرہ لگایا، نحن المسلمون، ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، نحن المسلمون، کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ باقی عارضی قیام جو ہے فلاں جگہ ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، فلاں عارضی قیام، اصلی قیام تو جنت سے آئے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، پھر وہاں جا کے جمع ہوں گے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو کبھی آپس میں نفرت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ ٹرین کے اندر سفر ہو رہا تھا، ایک
اوپر ایک شخص ٹفن لے کے بیٹھا ہوا تھا، 4 منزلہ ٹفن کھولا، اب ہر چیز کھا رہا ہے۔ بیچارہ ایک نیچے آدمی تھا، اس نے ایسے دیکھا تو اس نے وہیں سے گالی دی، شرم نہیں آتی ہے؟ بھوکا ننگا ٹرین میں سفر کر بیٹھ گیا ہے، کیا دیکھتا ہے میری طرف؟ وہ بیچارے نے منہ نیچے کر لیا۔ اتنے میں اس کا فون آیا تو اس نے پشتو میں بات شروع کی، تو اس نے غور سے سنا کہ دو دہانی وال دے، تو میرا کوئی زبان بتا رہی علاقے کے قریب کا ہے۔ تھوڑی دیر میں پوچھا کہ کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا پشاور قصہ خانی بازار۔ اچھا میرا گھر بھی ادھر ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، والد کا نام بتاؤ؟ وہ میرا رشتے دار ہے، یار اوپر آؤ تھوڑا سا، ادھر آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے مجھے ایسی گالی دی کہ میں تو ابھی تک اوپر کے بخار اوپر کا اوپر نیچے کے نیچے، چلے نہیں ابھی تعارف ہو گیا، تعارف ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے پاس جاتے اس لیے کہ وہ تعارف کرا دیتے ہیں کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب وہ تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر مسلمان کو اکرام سے دیکھتا ہے آدمی، ہر مسلمان کو اکرام کے ساتھ دیکھتا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں یا نہیں؟ ڈارون کی جو تھیوری تھی کہ ہم سب بندر کے اولاد ہیں، بندر تھے گھسرتے گھسرتے چل رہے، دم ٹوٹ گئی، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر اسکول میں داخل ہوئے، پھر جناب اس کالج میں پہنچ گئے، پھر یونیورسٹی میں پہنچ گئے، اس کے بعد جناب سیٹ اپ تبدیل ہو گیا، پھر 3 پیس سوٹ آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا حکیم الامت سے کہ حضرت جواب دیجیے، فرمایا نہیں، جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، ہر شخص کو اپنا حسب نسب بیان کرنے کی اجازت ہے۔ ہم تو پیغمبر زادے ہیں، ہم تو اعلان کرتے ہیں ببانگ دوحل کہ ہم پیغمبر کے اولاد ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم بندر کے اولاد ہیں، ہم مان لیتے، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بندر کے اولاد ہیں سارے ہیں۔ لوگ بہت حیران ہوئے، خوش بھی ہوئے، عجیب جواب ہے حضرت کا، عجیب جواب ہے حضرت کا۔ اس لیے ہم سب آئے جنت سے، جنت کی طرف رواں دو ہیں۔ جب اس کا یقین ہوگا تو گھر میں جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا کوئی بیمار ہے، امتحان کے لیے آتی چیزیں، تو اس وقت اتنا پریشانی نہیں ہوتی جتنا کہ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ میرا سارا خاندان تو اوپر ہے، 90% خاندان تو آدم علیہ السلام سے لے کر اوپر ہے، وہ تو گلے مل کے خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے وہ کہے گا ہاں بس کیا بتاؤں، بس دنیا کے چکروں میں پھنسا رہا، بس اللہ تعالیٰ نے اب وقت مقرر تھا، اب آ گیا ہوں۔ تو نیچے والے تھوڑے سے ہیں، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ جدائی، یہ جدائی بھی عارضی ہوتی ہے، جدائی بھی عارضی ہوتی ہے۔ 1-2 سال کے اندر کتنے بڑے بڑے مشائخ علماء بوڑھے بیچارے کتنے ہیں۔ ابھی باہر ملکوں میں جب سفر ہوتا تھا تو میں نے سوچا اب جب سفر ہوگا تو اکثر بوڑھے احباب پتہ چلے گا وہ بھی اللہ کے پاس چلے گا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گا۔ تو جانا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ عارضی جدائی ہے، ایک دن سب جا کر جنت میں جمع ہوں گے، پھر انشاءاللہ پھر الیک سلیک ہوگی، سب سارا غم ختم ہو جائے گا، سارا غم ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ جو اس بیماری سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل حفاظت میں اپنی لے لیں، حفاظت فرمائے کہ آئندہ بھی ان کو یہ سب بیماریاں نہ لگیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما دیں۔ دعا کی اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرما دیں۔ ایک صاحب ان کے ہمشیرہ بیمار، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بچے سب بیمار، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میرے پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھو جادو اتنا نہیں ہوتا، لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں جادو نظر آتا ہے۔ اتنی فرصت کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے پیچھے لگا رہے اور جادو کرتا رہے۔ ذرا سے کوئی آواز آتی ہے، الماری بھی کھسکتی، کہتے دیکھا جن ہے اندر کمرے میں۔ بھائی تو انسانی فطرت ہے، کوئی ہوا چل رہی ہے تیز، کھڑکی کی آواز آئی، دیکھو ایک جن اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں دل سے نکالو، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس مکمل بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اگر ان جادوگروں کے اختیار میں کچھ ہوتا تو کوئی مسلمان زندہ رہتا؟
کچھ نہیں. تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایمان جتنا مضبوط ہو، آج رات دن ہم تعویذات لیتے ہیں، یہ تعویذ دیتے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں. ایک صحابہ والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کی ذرا حضرت ایک اچھا سا تعویذ دیتے ہیں. فرمائے صحابہ کرام گلے میں تلواریں لٹکایا کرتے تھے، وہ تلوار لٹکتی تھی، اسے جادو کیا جن بھی دور بھاگتا تھا. آج کل ہم تعویذ لٹکا کے جناب اسی چکر میں لگے رہتے ہیں. وہ بازوں کے تو یہاں ایک گچھا لگا ہوا ہے، ایک گچھا یہاں لگا ہوا ہے، ایک بازو بھی بندھا ہوا ہے، ایک ادھر بندھا ہوا ہے. اچھا خاصا وزن لے کے پھر پریشان کہ وہ ایک تعویذ اس میں سے گم ہو گیا یا گنتی میں بھول گیا میں. بھائی ان چیزوں کو چھوڑو، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. کیا زمانہ تھا، صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی دیر پہ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ادھر سے بھی لشکر آ رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تھوڑی دیر میں سب معاملات ختم ہو جاتے تھے. یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اتنا یقین بھی نہ کرو کوئی کہے فلاں جادو کر رہا ہے، نہیں. کہو کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے مالک کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں. جب تک میرے مولا کی مرضی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کا جب ایمان پختہ ہوگا تو سب چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو کامل و مکمل فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم مسلمانان عالم جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے. جنگ بدر میں آپ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی. یا رب کریم آپ قادر مطلق ہیں، آج بھی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما سکتے ہیں. یا رب کریم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے. خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم جملہ بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما دے. یا رب کریم جملہ مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے. پورے عالم اسلام سے اس بیماری کو نیست نابود فرما دے. یا رب کریم حرمین شریف کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا رب کریم حرمین شریف کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. یا رب کریم حرمین شریف کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. یا رب کریم تو ہمارا بن جا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم ہر قسم کے شرور فتن، ہر قسم کے امتحان ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم آپ عالم و خبیر ہیں، دلوں کے بھید کے جاننے والے ہیں. اس مجمع میں جس کی جو بھی جائز حاجات ہو اپنے فضل و کرم سے سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم سب کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا رب کریم، یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما دے. یا رب کریم رحمتوں کی بارش فرما دے. ہمارے قلوب پر اپنی محبت کی بارش فرما دے. ہمارے قلوب کو اپنے محبت کے لیے منتخب فرما دے. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.